أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کا سفر اس ہدف کی جانب کی جسے پروردگار متعال نے ہمارے لیے مقرر فرمایا، جس کی وجہ سے ہماری تخلیق فرمائی، اور فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس ہدف کی طرف ہمارا سفر ان بہترین ایام اور ساعات میں جاری ہوگا۔ شرح و ترجمہ مناجات شعبانیہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جن جملات کو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں انشاءاللہ، اور جن کا ساتھ مل کر مطالعہ کریں گے اور کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ جملات ہیں: الہی ہب لی قلبا یدنیہ منک شوقہ ولسانا یرفع الیک صدقہ ونظرا یقربہ منک حقہ۔ تین چیزیں عزیزان گرامی، ان تین جملات میں ہم نے پروردگار متعال سے طلب کی ہیں، اور یہ تینوں چیزیں جو ہم طلب کر رہے ہیں یہ ریپرزنٹیٹیو ہے ایک ایسی طاقت کے جو ہمارے اندر موجود ہے۔ مختلف بدن کے حصوں کو خاص طاقتوں کا نمائندہ قرار دیا جاتا ہے۔ مثلا کیا کہا جاتا ہے کہ پروردگار متعال کا ہاتھ آپ کے سر پہ، یعنی پروردگار متعال کی طاقت آپ کی حفاظت کرے گی۔ تو ہاتھ نمائندہ ہو جاتا ہے قدرت کا اور طاقت کا۔ اسی طریقے سے ہم جب یہاں پر پروردگار متعال سے قلب طلب کر رہے ہیں اور ایک زبان اور ایک نگاہ طلب کر رہے ہیں، تو یہ تینوں بدن کے حصے کسی خاص طاقت کے نمائندہ ہیں، کسی خاص طاقت کے ریپریزنٹیٹیو ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلے جملے میں پروردگار متعال سے کیا طلب کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ الہی ہب لی قلبا یدنیہ منک شوقہ، پروردگارہ مجھے ایسا قلب عطا فرما کہ جو تیرے قریب آنے میں میرا مددگار ثابت ہو۔ وہ کیسے؟ کہ اس کے اندر شوق پیدا ہو ان چیزوں کا کہ جن کے ذریعے تیرے قریب آیا جاتا ہے۔ دیکھیں عزیزان گرامی، دنیا میں بہت سارے مشکل کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم انجام دیتے ہیں۔ اگر عام طور پر ہم سے کہا جائے کہ گھر بنانا ہے تو یہ بہت دشوار کام ہوتا ہے۔ جن چیزوں کو کسی گھر بنانے میں مینج کرنا پڑتا ہے، جن کاموں کو انجام دینا پڑتا ہے، جن تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے کہ کوئی ایک انسان آسانی سے اس کام کو انجام دے سکے۔ اسی طرح کسی شادی کے ایونٹ کو مینج کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، خرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں، رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں، بہت مسائل اور مشکلات ہوتے ہیں، خاص کر کے ہمارے معاشرے میں تو بہت پرابلمز ہوتی ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انہی مشکل کاموں کو ہم انجام دیتے ہیں اور بڑی خوشی سے انجام دیتے ہیں، اور ہمیں ذرا برابر تھکن محسوس نہیں ہوتی، بلکہ جب ہم یہ کام انجام دے رہے ہوتے تو ہمارے اندر ایک سیٹسفیکشن ایجاد ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے اندر ایک اطمینان ایجاد ہو رہا ہوتا ہے۔ وہی گھر بنانے والا کام جو شاید اس معاشرے میں سب سے مشکل ترین کام ہو، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے لیے گھر بنائیں، تو اب یہ شوق جو ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہو، ہم اب رینٹ کے گھر میں نہ رہیں، یا اگر ہمارے کسی قریب کی نزدیک کی شادی ہوتی ہے تو اس کے اندر جب ہمیں مختلف ڈیوٹیز نبھانا ہوتی ہیں تو ہمیں بہت آسانی اس میں محسوس ہوتی ہے، ہمیں بہت خوشی اس میں محسوس ہوتی ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے رسپانسبلٹیز کو اپنے سر پہ لیں اور ان کو انجام دیں۔ کیوں عزیزان گرامی؟ یہ کیا تبدیلی آتی ہے کہ جس کی وجہ سے اتنے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں؟ یہ تبدیلی ہوتی ہے شوق کے چراغ کا جل جانا۔ شوق کا چراغ جب جلتا ہے تو بہت سارے مشکل کام انسان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ شوق کا چراغ جو ہے وہ قلب میں روشن ہوتا ہے، انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ کسی کام کو انجام دے اور اس کے بعد اس کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ہم پروردگار متعال سے کہتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال، تو ہمیں ایک ایسا قلب دے کہ جس کے اندر تجھ سے قریب ہونے کا شوق پیدا ہو۔ ایسا نہیں کہ پرابلم تب پیش آتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہونے کا شوق ہی دل میں نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح دنیا ہمارے ساتھ دھوکہ کرتی ہے، اور جس چیز کو ہم بہت خوشی سے بھی چاہتے ہیں، بہت اس کو پسند بھی کرتے ہیں، اور وہ ہمیں مل بھی جاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خوشی اور اس کا اطمینان کتنا ناپائیدار ہوتا ہے۔ ہمارے زندگی میں سینکڑوں ایسے ایونٹس پیش آتے ہیں کہ جس کا ہم بہت دیر سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ انجام پا جاتے ہیں ایونٹس، تو اس کے بعد ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جیسے ہوا ہی نہیں۔ اب یہ دنیا اور اس کی ناپائیدار ترین خوشیاں، اگر کسی کے پاس کوئی سبسٹیٹیوٹ نہ ہو تو وہ کہے گا ٹھیک ہے، میرے پاس یہ ہے، میں اس کے علاوہ اور کوئی چیز حاصل ہی نہیں کر سکتا، میرے پاس کوئی جائے گزین ہی نہیں ہے۔
تو اس کے لیے یہ بات ٹھیک ہے. لیکن ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ دیکھو جائے گزین اس کا ہو سکتا ہے میرے پاس ایک ایسی خوشی کی، ایک ایسی سیٹسفیکشن اور اطمینان کی اطلاع ہے کہ جو ہمیشگی ہوگی، جو ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی. اب جو وہ سامنے والا شخص ہے وہ کم سے کم اس شوق کا تو اظہار کرے کہ ہاں اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو مجھے بھی یہ چیز چاہیے. ہو سکتا ہے اس کو ایمان نہ ہو آخرت پر، ہو سکتا ہے اس کو جنت پر ایمان نہ ہو سکتا ہے اس کو ابدی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ملنے والی اس پر ایمان نہ ہو، لیکن کم سے کم وہ اتنا کہے کہ مجھے شوق ہے اس چیز کا، اور اگر ایسی کوئی چیز ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. اور پھر ہمیں یہ چیزیں اس سے ایکسپلین کرنی ہوگی. لیکن پرابلم تب پیش آتی کہ جب ہم اپنے اندر وہ شوق ہی پیدا نہیں ہونے دیتے. در نتیجہ اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ دیکھو جن چیزوں کا شوق تم نے دل میں پالا ہوا ہے یہ عارضی چیز ہے، یہ جن چیزوں سے تم اپنی زندگی کے قیمتی ٹائم کو گواتے ہو، انٹرٹین کرتے رہتے ہو اپنے آپ کو، مختلف فلمیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں، مختلف گیمز ہیں، اور ہزاروں طریقے کے جن کے ذریعے ہم اپنی ٹائم اور زندگی برباد کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ان کے علاوہ اور کچھ نہ ہو تو یہ بات قابل قبول ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان کو انٹرٹین رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی آ کے کہے کہ دیکھو ان چیزوں کے علاوہ بھی دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا شوق دل میں پیدا ہو سکتا ہے، جن کی حلاوت، جن کی شیرینی، جن کے انٹرٹینمنٹ کا لیول ان سے کئی گنا زیادہ ہو سکتا ہے، اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ وقت بھی ضائع نہیں ہوگا اور اس کے بعد کی زندگی کے لیے بھی سامان مہیا ہوگا، تو یہ بڑی عجیب بات ہوتی کہ ان باتوں کو سن کے انسانوں کو شوق ہی نہیں پیدا ہوتا کہ چلو ٹھیک ہے اگر واقعاً کوئی ایسی چیز ہو تو کتنی اچھی بات ہے. اگر سچ میں ہمیں کوئی بہتر چیز ملے اس کے مقابلے میں جس کو ہم اس وقت انجام دے رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے دل میں شوق پیدا ہو اور ہم وہ آسانی سے انجام دے سکیں، یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، یہ تو بہت اچھا سودا ہے. مثلا ہمارے پاس بائک ہے، کوئی آ کے ہم سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ خطرناک بھی ہے، اس میں تمہارا کام بھی پورا نہیں ہوتا، جگہ بھی نہیں ہے، یہ لو گاڑی کی چابی، بائک چلانا چھوڑ دو. اب کوئی اس کے سامنے ریزسٹ کرنے لگے کہ نہیں خبردار، ہو ہی نہیں سکتا، مجھے چاہیے ہی نہیں ایسی چیز جو میری بائک سے بہتر ہو، تو یہ وہ عجیب مرحلہ ہے جس میں ہم گرفتار ہو چکے ہیں. اور دیکھیں کہ قرآن مجید کتنی خوبصورتی سے اس بات کو بیان فرماتا ہے. آیت نمبر 7 سورہ یونس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور یہ راضی ہو چکے دنیا کی اس عجیب و غریب زندگی پر، ان ناپائیدار خوشیوں پر راضی ہیں، اتنی سختیاں اور مشکلات پر یہ لوگ راضی ہیں. عجیب. واطمأنوا بها، اور اس کے حوالے سے مطمئن ہو چکے ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی تلاش اور جستجو ہے ہی نہیں ایسی زندگی کے لیے، ایسی دنیا کے لیے جو تھوڑی بہت کم سے کم اس سے بہتر ہو. والذین ہم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے، ہماری نشانیوں سے پوری طرح غافل ہیں، مطمئن جو ہوئے، راضی جو ہو گئے دنیا پر. دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں اچھے لوگوں پر کیا ظلم و ستم ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اپنے ساتھ کتنی ناانصافی ہوتی ہے، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو خوشی ہوتی ہے وہ پائیدار نہیں ہوتی، پھر بھی وہ اطمینان حاصل کر چکے ہیں اس دنیا سے، راضی ہو چکے ہیں اس پر، اور غافل ہیں ہر اس چیز سے جو ان کو نشاندہی کر سکے کسی بہتر دنیا کی، کسی بہتر زندگی کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک مأواہم النار، یہ لوگ مستحق ہیں اس بات کے کہ ان کا ٹھکانہ آتش ہو. بما کانوا یکسبون، اپنی حماقتوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اس سے بہتر ان کے لیے ٹھکانہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم پروردگار متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں ایک ایسا قلب دے کہ جس کے اندر ایسا شوق پیدا ہو کہ جو خود بخود تیری طرف آنے کے راستوں کو ہمارے لیے ہموار کر دے، اور تمام سختیاں اور مشقتیں ہمیں احساس ہی نہ ہو. جیسے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سخت سے سخت مراحل گزار کر جب پروردگار متعال کی مدح و ثنا کے مقام پر آتے تو کہتے ہیں ما رأیت الا جمیلا، اچھائی اور خوبصورتی اور نیکی کے علاوہ ہم نے تو اپنے رب سے کچھ دیکھا ہی نہیں. اس کے بعد ہم وہ کوالٹی طلب کرتے ہیں کہ جس کی ہمیں طلب کرنے کی بہت ضرورت ہے. پروردگار ولسان یرفع الیک صدقہ، پروردگار ہمیں ایسی زبان عطا فرما کہ جس کی سچائی کے باعث ہم تیرے قریب آ جائیں. عزیزان گرامی، جھوٹ بولنے کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کیونکہ جھوٹ ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے،
جسے ہم اپنے کسی خامی کو، کسی برائی کو چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اسی لیے یہ باعث بنتا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی اصلاح نہ کر سکیں۔ لہٰذا ہماری شخصیت میں، ہمارے کردار میں بہت ساری خامیاں رہ جاتی ہیں جن کو ہم جھوٹ سے کور کر رہے ہوتے ہیں۔ جو انسان نیت کرتا ہے کہ وہ سچ کے علاوہ کچھ نہ کہے اور ہمیشہ سچائی سے کام لے، اس کے اندر خامیاں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ انسان آہستہ آہستہ پرفیکشن کی طرف جاتا ہے، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام اس کی تصدیق فرماتے ہیں۔ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لا تنظروا الى طول رکوع الرجل، یہ نہ دیکھو کہ ایک انسان کتنا لمبا، کتنا طویل رکوع انجام دیتا ہے، وہ سجودے یا کتنا طولانی سجدہ انجام دیتا ہے، فإن ذلك شیء قد اعتاده، یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی چیز ہو کہ جس کی اس شخص کو عادت ہو گئی ہے، فلو ترکہ، اور وہ اگر اس طولانی رکوع اور سجدے کو انجام نہ دے، ترک کر دے، استوحش لذلك، اس کے اندر سٹریس پیدا ہو، اس کے اندر وحشت پیدا ہو، اور وہ اس وحشت کو دور کرنے کے لیے اپنے طولانی رکوع اور سجدے انجام دیتا ہے۔ اچھا، تو ہم کس چیز کو نظر میں رکھیں یا امام، جب کسی انسان کو پرکھنا ہو، مثال کے طور پر اگر کسی پہ اعتماد کرنا ہے تو وہ کون سے پیرامیٹرز ہیں کہ جن کو ہم مد نظر رکھیں اس انسان کی اچھائی یا برائی میں؟ ولیکن فرماتے لیکن انظروا الی صدق حدیثہ، یہ دیکھو کہ کتنا وہ اپنی باتوں میں سچا ہے، وہ ادائے امانتیں، اور وہ امانت ادا کرنے میں کتنا پکا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پروردگارہ وَلِسَانًا يُرْفَعُ إِلَيْكَ صِدْقُ، ہماری زبان ایسی ہو کہ جو ہم کہیں وہ سچ ہو، جب کسی کو زبان دے تو ہم اپنی زبان پر باقی رہیں، خلاف وعدہ انجام نہ دیں، اور یہ کوالٹیز ہمارے اندر پیدا ہوں، یہ خصوصیتیں ہمارے اندر، ہمارے کردار میں پیدا ہوں کہ جس کی وجہ سے تو بھی ہم سے راضی ہو اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے بھی ہم باعث فخر بنے اور باعث شرمساری نہ بنے۔ اس کے بعد طلب کرتے ہیں کہ الہی حبلی نظر یقربہ منک حقہ، پروردگارہ ہمیں ایسی نگاہوں سے نواز جو ہمیشہ حقیقت کی جستجو میں، اور یہ اس بات کا باعث بنے کہ ہم ان نگاہوں کے ذریعے تیرا قرب حاصل کریں۔ عزیزان گرامی، جو انسان اپنا آپ پر کام نہیں کرتا، جو اپنی تربیت نہیں کرتا، جس کی نگاہیں حق جو نہیں ہوتی، وہ چیزوں کو اس وجہ سے قبول کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے کہ وہ اسے پسند آتی ہے کہ پسند نہیں آتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اس کا دشمن ہے، اب اس شخص کے بارے میں کوئی کچھ بھی منفی بتا دے تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا بغیر کسی تحقیق کے، یا اس شخص کے بارے میں اگر کوئی بھی کوئی مثبت بات بتائے تو وہ ہرگز اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی نگاہیں حق کی تلاش میں نہیں ہیں، یہ تربیت ہوئی میں نگاہیں نہیں ہیں، یہ نگاہیں اس کے ہوا و ہوس کی غلام ہے، لہٰذا اس کا ہوس یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ جو اس کا دشمن ہے برا ہو تو جو بھی بری خبر آتی ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کا ہوس یہ تقاضا کرتا ہے کہ فلاں چیز کو وہ پسند کرتا ہے، فلاں شخص کو پسند کرتا ہے، تو ہر چیز اس کے حوالے سے اچھی ہو تو اب جو بھی کوئی اچھی بات اس کے بارے میں پتہ چلتی ہے وہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں کہ کیا ہماری نگاہیں حق جو ہیں، حق کی تلاش میں یا نہیں، ہماری نگاہیں ہمارے ہوا و ہوس کی غلام بنی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ نظر، پروردگارہ ہمیں ایسی نظر دے کہ یقربہ منک حقہ، کہ جس کی حق جوئی اور جس کی حق گرائی اس بات کا باعث بنے کہ صاحب نظر تیرے قریب آ جائے۔ عزیزان گرامی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔